رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الأبته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات پڑھ دے بار محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات، مالک حقیقی، مختار کائنات، پروردگار عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو تم میرا تذکرہ کرتے رہو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اور ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو، اور دیکھو کفران نعمت نہ کرنا. اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طور امتیاز یہ ہے کہ اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو بدلے میں وہ ہمارا ذکر کرے گا، تو ہمارا ذکر ابدی حیات کا مالک ہو جائے گا. کائنات رہے نہ رہے، زمانہ رہے نہ رہے، حالات رہیں نہ رہیں، وقت رہے یا نہ رہے، حالات میں چاہے جیسی کروٹیں لے، حالات چاہے جیسی گردش لے، زمانہ مٹتا ہے تو مٹ جائے، وقت ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، حالات بدلتے رہیں، مگر ہمارا ذکر کبھی مٹنے والا نہیں رہے گا. اس لیے کہ اس کو پھیلانے، بچانے اور باقی رہنے کی ذمہ داری وہ مالک کائنات لے رہا ہے جس کا ساری چیزوں پر اختیار ہے، اور وہی قادر مطلق ہے. عزیزان گرامی، خمسہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور میں پھر ایک بار دین و حق فاؤنڈیشن، جس کی یہ عظیم کاوش لائق صد احترام اور قابل داد و تحسین کاوش ہے، جنہوں نے مجھ جیسے حقیر کو اس لائق سمجھا اور یہ شرف دیا کہ ممبر اور اس کی اہمیت کے عنوان سے خمسہ مجالس کا انعقاد کیا اور خطاب کرنے کا شرف دیا. خمسہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور مسلسل ممبر اور اس کی اہمیت سے گفتگو ہوتی آ رہی ہے. اور عزیزان گرامی، جب بھی ممبر کا تذکرہ ہوگا تو کوئی چیز سامنے آئے یا نہ آئے، علی کا نام ضرور سامنے آتا ہے. کسی اور ممبر کا تذکرہ ہو یا نہ ہو، ممبر غدیر کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ علی جیسی نرالی ذات دنیا میں ہے، نہ نرالا ممبر غدیر جیسا کائنات میں پایا جاتا ہے. دونوں ذات اپنے اپنے اعتبار میں نرالی اور قیمتی ہیں. نہ غدیر جیسا ممبر ہمیں نظر آیا، نہ علی جیسی قیمتی ذات ہمیں نظر آئی. اور
ایک تذکرہ اور ملتا ہے، جب بھی ممبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو خطیب ممبر سروری کا تذکرہ آنا لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ نہ سلونی جیسا ممبر ہے، نہ خطیب ممبری سلونی جیسا کوئی اور دنیا میں خطیب نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، کل بھی میں نے کہا جگہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جگہ پہ اسی کو بٹھایا جاتا ہے جو ہماری جگہ کے لائق اور مناسب ہو، نااہلوں کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھایا جاتا ہے، ناقدروں کو اپنے مقام پر نہیں بٹھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جگہ پر بیٹھنے کے لیے بھی اہلیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب میں ایک واقعہ اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ جگہ پہ بیٹھنا بٹھانا اہلیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی نااہل کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ بہلول کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اب آپ اسے لطیفہ کہیے یا بہلول کی نصیحت کہیے، کسی کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھایا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی کو ایسی جگہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے جہاں بیٹھنے سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اب ظاہر سی بات استاد کی جگہ آپ بیٹھ گئے، اب استاد آئے گا اٹھنا پڑے گا، لوگ ہنسیں گے مسکرائیں گے، دیکھیے کہاں بیٹھ گیا۔ مگر ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ جگہ پہ بیٹھنے کے لیے خود آدمی کو پہلے اپنا گریبان دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، کس جگہ بیٹھ رہے ہیں۔ بہلول دیوانہ جنہیں کہا جاتا ہے، مگر وہ تو آل محمد کا غلام تھا۔ دیوانہ زمانہ کہتا ہے مگر ہم تو اسے دانا کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا دانا تھا، جس کی دیوانگی میں بھی دانائی نظر آتی ہے، جس کی بینائی میں بھی بصارت نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، گئے ایک دن ہارون رشید کے دربار میں نے کہا کہ جگہ پہ، اب یہ نہیں کہ بہلول ایسے ہی بیٹھ گئے تھے، مبصر تھے، سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے، دیکھا کہ دربار میں گئے، دربار لگا ہوا ہے، کوئی ہے نہیں، کرسیاں ورسیاں لگی ہوئی ہیں، اور عالی جناب جیسے میں کہتا ہوں قبلہ و کعبہ صاحب کی وہ والے قبلہ و کعبہ ہیں، جیسے آج کل چل رہا ہے کہ علامہ شمر خان صاحب اور قبلہ و کعبہ عمر سعد صاحب، نعرے لگائے جائیں، بہرحال وہاں تک گفتگو نہیں لے جانی۔ تو یہ والے قبلہ ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ میرا قبلے سے مراد وہ جو ہمیں کہا جاتا ہے قبلہ و کعبہ۔ تو قبلہ و کعبہ ہارون کی مسند خالی تھی، سوچ سمجھ کے بیٹھنا چاہیے، کس کی مسند ہے، کس کی جگہ ہے، کس کا ممبر ہے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کس کی اہلیت ہے، کیوں بیٹھنا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، یہ سب آدمی کو سوچ سمجھ کے بیٹھنا چاہیے۔ دیکھا مسند خالی ہے، ہارون رشید بادشاہ وقت ہے، 44 ممالک کا مطلق العنان حاکم ہے، تقریباً 7 کروڑ کی آبادی پر اس کی حکومت ہے، جہاں جہاں اسلام کا نام لیا جا رہا ہے وہاں وہاں ہارون کی حکمرانی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے بادشاہ کی مسند ہے، وہاں بیٹھنا کسی جرم اور گناہ سے کم نہیں ہے، جرم اور گناہ سے کم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مسند خالی ہے، انہوں نے بھی دیکھا آج اچھا موقع ہے، چلتے ہیں تھوڑا سا بیٹھ کے مزہ بھی لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بادشاہوں کی مسند پہ بیٹھنے کا مزہ کیا ہے۔ اب مزہ نہیں سزا ہو گیا ان کے لیے، بہلول کے لیے۔ بس جیسے ہی بیٹھے، میں نے اس دن بھی کہا تھا دیکھ سے زیادہ چمچے گرم، دیکھ سے زیادہ چمچے گرم، بس جیسے ہی بیٹھے تو جو خاص کارندے اور کام کرنے والے تھے بہلول کے ہارون کے سپاہی تھے، انہوں نے دیکھا کہ بہلول بیٹھے ہوئے، اب انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بہلول کی خوب کٹائی کی، پٹائی کی، جو بھی کہہ لیجیے، اتنا مارا کہ امامہ پھٹ گیا، کپڑے پھٹ گئے، اور یہ بے تحاشا چلا رہے، اب نہ جانے کیا کہہ کے چلا رہے تھے، کیا کہہ کے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب رونے اور چیخنے اور پیٹنے اور چلانے کی آواز ہارون کے کانوں تک پہنچی، وہ دربار سے نکل کے اپنے حجرے اور کمرے سے نکل کے دربار تک آیا، دیکھ رہا ہے کہ سپاہی بہلول کو پیٹ رہے ہیں، بہلول رو رہے ہیں، بہلول چلا رہے۔ ایک مرتبہ سپاہیوں کی طرف مخاطب ہو کے سپاہیوں کو روکا کہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ بہلول ہے؟ سپاہی دور ہٹے، بہلول اور رو رہے ہیں، ہارون کو دیکھا اور رونے لگے۔ اب پتہ نہیں اسے سمجھانے کے لیے رو رہے تھے، اب بہلول دانا ہے وہی جانے کہ ان کے رونے میں کیا حکمت ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ہارون کو دیکھا اور رونے لگے،
ہارون قریب آیا، سر پہ ہاتھ رکھا، بہلول ہمارے سپاہی نہیں جانتے ہیں کہ تم کون ہو، تمہاری اہلیت کیا ہے، تمہاری اہمیت کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے، تمہارا تقدس کیا ہے۔ ہمارے سامنے بیٹھتے تو ہم نہ منع کرتے، مگر ہمارے سپاہیوں کے سامنے وہ گدھے ہوتے ہیں، انہیں تو حکم حاکم مرگ مفاجات ہوتا ہے، جو حاکم کا کہنا ہے وہی مانتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، وہ نہیں جانتے تمہارا تقدس کیا ہے، تمہاری اہمیت کیا ہے، تمہیں پیٹنے لگے۔ تو ہارون کے سے ایک مرتبہ جیسے ہی ہارون نے سمجھانے اور بجھانے کی کوشش کی تو ایک مرتبہ بہلول اور تیز روئے، کم یہ چپ تو ہو جاؤ، میں سمجھا رہا ہوں، میں بجھا رہا ہوں، میں نے اپنے سپاہیوں کو ڈانٹ دیا، میں نے انہیں سرزنش کر دی، میں نے انہیں سزا دی، میں نے سمجھا دیا کہ یہ بہلول ہے، ان کا مقام ہے۔ تو ایک مرتبہ بہلول روتے روتے کہتے ہیں کہ ہارون میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، تمہارے لیے رو رہا ہوں۔ جگہ کی اہمیت سمجھیے، وہ بتانا چاہ رہے کہ جہاں بیٹھا جاتا ہے اہلیت دیکھ کے بیٹھا جاتا ہے کہ تم اس جگہ بیٹھنے کے اہل ہو یا نہیں ہو، وہ جگہ تمہارے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے، مناسب ہے یا نہیں ہے۔ کہا میں تمہارے لیے رو رہا ہوں، اپنے لیے رو نہیں، دو چار ہاتھ پٹ گیا ہوں، کیا کوئی بات نہیں ہے، یہ ہاتھ ہے، دو چار ہاتھ پڑ گئے ہیں، دنیا میں مجھے سزا مل گئی ہے غلط جگہ بیٹھنے کی، غلط جگہ بیٹھنے کی، اور مجھے سمجھ آ گئی اگر کسی کی جگہ بیٹھا جاتا ہے تو دنیا میں جب اتنی کٹائی ہوتی ہے تو آخرت میں کتنی پٹائی ہوگی۔ جب دنیا میں اتنی کٹائی ہوگی تو آخرت میں میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جب ایک لمحے کی میرے لیے جگہ نہیں تھی، میں وہاں بیٹھ گیا تو تیرے کارندوں نے مجھے اتنا مارا، تو ذرا سوچ جس جگہ پر تو برسوں سے بیٹھتا چلا آ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے مجھے اتنا مارا گیا، تو سوچ قیامت میں تجھے کتنا پیٹا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ کہا میں ایک لمحے کے لیے تیری جگہ پہ بیٹھ گیا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں تیری جگہ غصب کر لوں گا، تیری جگہ ہتھیا لوں گا، تیری جگہ پہ قبضہ کر لوں گا، مگر ذرا سوچ ایک لمحے کی سزا یہ ہے کہ اہل نااہل اپنی ایسی جگہ بیٹھ گیا جس کا وہ اہل نہیں تھا۔ تو ذرا سوچ تو 20 سال سے اس جگہ پہ بیٹھ رہا ہے جو جگہ تیری نہیں ہے، جو تیرے لیے مناسب نہیں ہے، جس کا تو اہل نہیں ہے۔ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، تجھ پر گریہ کر رہا ہوں۔ جب ایک لمحے کی اتنی کٹائی ہے تو تجھے اتنی برسوں سے بیٹھ رہا ہے، تیری کیا حالت ہوگی، تیری کیا حالت ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے سمجھانے کا لمحہ تھا، سمجھا نہ سمجھا، بہرحال اہمیت، میں نے کہا نا ممبر کا تذکرہ ہو اور علی کا ذکر نہ آئے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے، یہ بنتا نہیں، اس لیے کہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ علی کا تذکرہ آئے گا غدیر کے ممبر کا تذکرہ آئے گا، علی کا تذکرہ آئے گا تو کوفے کے ممبر کا تذکرہ آئے گا، علی کا تذکرہ آئے گا تو مسجد کے ممبر کا تذکرہ آئے گا، علی کا تذکرہ آئے گا تو جامع کے ممبر کا تذکرہ آئے گا، علی کا تذکرہ آئے گا تو ہر اس ممبر کا تذکرہ ہوگا جہاں بیٹھ کے علی خطبہ دیتے تھے۔ اور سب سے ابرز ممبر وہ ہے جسے ممبر سلونی کہا جاتا ہے۔ جب ممبر کا تذکرہ آئے گا تو خطیب ممبر سلونی کا تذکرہ بھی آئے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا خطیب ممبر سلونی کون ہے، دعوے داران سلونی کون ہے، کس نے دعویٰ کیا۔ عزیزان گرامی، جب بھی میرا مولا ممبر کوفہ کے ممبر پر بیٹھتا تھا تو علی آواز دیتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مجھ سے چاہتے ہو پوچھ لو، پوچھنا چاہتے ہو آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو علی سے پوچھ لو، زمین کے راستے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھ لو، قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن کے بارے میں پوچھ لو، ممبر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو ممبر کے بارے میں پوچھ لو، کتابوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ اگر علی کے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور علی کو اس پہ بیٹھا دیا جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کو زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کو انجیل سے فیصلہ کروں گا، قرآن والوں کو قرآن سے فیصلہ کروں گا، اور ساری کتابوں کے اہل خطاب ایک زبان ہو کے کہیں گے اے علی تم نے توریت کو اہل توریت سے بہتر فیصلہ کیا ہے، انجیل والوں کا انجیل والوں سے بہتر فیصلہ کیا ہے، قرآن والوں کا قرآن والوں سے بہتر فیصلہ کیا ہے، قرآن کا فیصلہ قرآن سے بہتر کیا۔ عزیزان گرامی، جب بھی ممبر کا تذکرہ آئے گا تو خطیب ممبر سلونی کا تذکرہ آئے گا۔
اور جب بھی میرے مولا نے اعلان کیا ہے تو پوچھنے والوں نے پوچھا بھی ہے، اٹانگ پٹانگ سوال پوچھے ہیں۔ اسی لیے میرے مولا سے جو کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کون سی ایسی حسرت رہ گئی ہے آپ کے دل میں جو پوری نہیں ہوئی؟ کوئی حسرت، کوئی آرزو کا، دو حسرتیں ایسی علی کے دل میں رہ گئی ہیں جو پوری نہیں ہوئی۔ علی کی آرزو اور تمنا تھی کہ مجھ سے دو چیزیں پوچھی جائیں، ایک تو وہ کہ میں جتنا بڑا سخی تھا مجھ سے اتنا مانگا نہیں گیا، اور میں جتنا بڑا عالم تھا اس سے زیادہ مجھے پوچھا نہیں گیا۔ یہ ہے عالم علم لدنی کا مالک، خطیب منبر سلونی، خطیب نہج البلاغہ، خالق نہج البلاغہ۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، علی سے پوچھا جاتا، ایسے سوالات پوچھے جاتے جو لوگوں کے کام آتے، مگر لوگوں نے پوچھا اچھا عجیب عجیب بیوقوف تھے۔ ابھی کفایہ کا استاد یہ کہ مثال لانا ضروری ہے بھائی، کیا کریں مجبوری ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اب ایک کفایہ کا استاد وہ پڑھا رہا ہو اور کہے کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے کفایہ کے بارے میں آؤ پوچھ لو، تو آدمی کیا پوچھے گا؟ کفایہ کی یا کفایہ کے مساوی حلقہ ثالثہ ہو، شیخ انصاری کی رسائل ہو، ان سب چیزوں کے بارے میں قوانین وغیرہ جو ہیں ان کے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ ان سے سوال کیجئے گا مبادی عربیہ اور اجرمیہ کے بارے میں، تو استاد کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ استاد کی توہین ہے۔ علی جیسا عالم علم لدنی آواز دے رہا، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ اور شاید یہی وجہ ہے یہ علی کے کلام بلاغت نظام ہے، یا یہ کہیے کہ زبان علی سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں جو آج زمین سے زیادہ آسمانوں میں راستے پائے جاتے ہیں۔ ورنہ یہ اڑانے نہ ہوتی، یہ پروازیں نہ ہوتی، یہ طیارے نہ ہوتے اگر علی نے اعلان نہ کیا ہوتا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو میں جانتا ہوں۔ اچھا پوچھنے والوں نے پوچھ بھی لیا، جیسی سوچ ویسا سوال۔ معیار علی کو دیکھ کے پوچھتے، علم علی کا معیار کیا ہے، وہاں پہنچ کے آدمی پوچھتا تو پتہ چلتا کہ علی کے علم کا معیار کیا ہے۔ کہا جو کچھ پوچھنا ہے۔ ایک صاحب اٹھے، میں نام نہیں لوں گا، بڑے معتبر صحابی ہیں، اٹھے، انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ ہماری داڑھی اور بال میں کتنے بال ہیں؟ مجھ جیسا اگر ہوتا تو مولا بتا بھی دیتے۔ اچھا میرے مولا جیسے جب اس نے سوال کیا کہ علی بتائیے میری داڑھی اور میرے بال میں کتنے بال ہیں، تو میرے مولا نے پلٹ کے کہا کہ تو علی کا امتحان لے رہا ہے، اگر میں بتا بھی دوں تو گن کے علی کو غلط کیسے ثابت کرے گا؟ شاید غور نہیں کیا۔ اگر میں بتا دوں کہ تیری داڑھی اور بال میں اتنے بال ہیں تو گنے گا کیسے، اور گن کے علی کو غلط ثابت کیسے کرے گا؟ ایک مرتبہ مولا کائنات سے پھر کہا بتائیے میری داڑھی اور بال میں کتنے بال ہیں، میری داڑھی اور سر میں؟ امام نے فرمایا کہ تو علی کا امتحان لے رہا ہے۔ عزیزان کرام، پھر مولا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں مجھے میرے خلیل رسول خدا نے خبر دی ہے کہ تو ایک دن یہ سوال مجھ سے ممبر کوفہ پہ یا ممبر سلونی سے کرنے والا ہے۔ اب بات ہوگی، مولا نے بتا دیا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے مجھے میرے نبی نے خبر دی ہے، کسی اور نے نہیں خبر دی، اور میرے نبی کی ہر بات سچی اور اچھی اور ستھری ہے۔ کہا لیکن میں تجھے ایک بات بتا رہا ہوں، تیری گود میں جو بیٹا بیٹھا ہے وہ میرے حسین کا قاتل ہے۔ اب صحابی کا نام ڈھونڈ لیجئے گا آپ لوگ۔ کہا جو تیری آغوش میں بیٹھا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ امام نے بتا دیا۔ اب آئیے، یہ جو دعویٰ تھا امام کا ممبر سلونی کا، مولا کے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ مولا نے جو دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مولا کے بعد بھی لوگوں نے بہت دعوے کیے، جن میں 4 لوگوں کا نام ملتا ہے، مقاتل ابن سلیمان، قتادہ یا قتادہ، ابراہیم اور امام شافعی۔ یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ سلونی کیا تھا، اور دعویٰ سلونی کرنے کے بعد منہ کی بھی کھائی ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو ممبر سلونی اور ممبر سلونی پہ بیٹھ کے سلونی سلونی کا دعویٰ کرے سوائے ذات مولا کائنات کے۔ تو ان لوگوں نے بھی سوچا کہ لاؤ ہم بھی دعویٰ، اور بعد میں لکھا سبتی ابن جوزی نے بھی دعویٰ کیا تھا، وہ واقعہ بڑا لمبا، اس کو نہیں میں چھیڑوں گا، مگر یہ مختصر دعوے ہیں۔ دیکھیے یہ دعویٰ سلونی کا
کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ ایسی ہڈی ہے کہ علی کے بعد جنہوں نے بھی دعویٰ کیا وہ ان کے گلے میں رہ گئی, اب نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے علی کے مقابلے میں جو بھی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی آتا ہے منہ کی کھاتا ہے, چاہے جو بھی ہو جیسے بھی ہو, میدان میں آیا وہاں کھائی, ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوئے. بس سلیمان مقاتل ابن سلیمان نے دعویٰ کیا, کہا خانہ کعبہ پہ ٹیک لگا کے, بڑا عالم تھا, مفسر بھی تھا, تفسیر مقاتل مشہور بھی ہے غالباً. خانہ کعبہ کے پاس دعویٰ ٹیک لگا کے کہتا ہے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو, میں تمہیں بتاؤں گا, کہ قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. تو ایک صاحب اٹھے, انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ سب سے پہلا حج کس نے کیا؟ آدم نے. کہا آدم نے کیا. کہ یہ بتاؤ جب سب سے پہلا حج آدم نے کیا تو آدم علیہ السلام کا سر کس نے موڑا؟ حلق, لفظ حلق آیا, ظاہر سی بات ہے بغیر حلق کے وہ حج مکمل نہیں ہے. کہا کس نے؟ کہا لا ادری, کہا نہیں جانتا ہوں. کہا اچھا دوسرا سوال بتاؤ. دوسرا آدمی کھڑا ہوا, کہا دعویٰ سلمی کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ چونٹی, بعض میں چونٹی آیا ہے بعض میں مکھی آیا ہے, مکھی کی آنتڑی یہ آگے ہوتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے؟ یعنی منہ کے پاس ہوتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا لا ادری. اب اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا, قتادہ نے, وہ کہاں دعویٰ کیا؟ یہ بھی ستم یہ ہے کہ وہاں آ کے دعویٰ کر رہا ہے جہاں مولائے کائنات منبر کوفہ پہ دعویٰ کرتے تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہیں سے علی دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, میں بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے دعویٰ سلونی کرتا ہوں, جو کچھ چاہتے ہو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. تو ایک مرتبہ ایک صاحب اٹھے, یہ بتاؤ کہ اب اس میں لکھا ہے مکھی, کہ مکھی کی آنتڑی آگے کے حصے میں ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے؟ تو یہ بھی مبہوت. پھر پوچھا یہ بتاؤ وہ چیونٹی جس نے جناب سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. اس طرح کے بہت سے سوالات تھے. جیسے امام شافعی نے جب دعویٰ کیا تو ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر حالت احرام میں محرم ہڈے کا, اپنے یہاں ہڈے کہتے ہیں جو پیلا پیلا ہوتا ہے, بھڑ بھی کہتے ہیں شاید اسے, زنبور عربی میں کہا جاتا ہے اسے, ہڈا زنبور, اگر زنبور کا شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ہکا بکا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. یہ سب دعوی دار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے مسند پہ بیٹھ کے, ممبر پہ بیٹھ کے, مگر اس دعوے کے تقاضے یا ممبر کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ ایسی ہڈی ہے کہ کچھ لوگوں نے نگلنے کی کوشش کی مگر جا کے گلے میں پھنس گئی. دعویٰ تو کر لیا مگر دعوے کو کوئی پورا نہیں کر سکا. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. اس نے کہا تھا ممبر الکرامہ, ممبر کرامت کسے کہا جاتا ہے؟ ممبر کرامت اسے کہا جاتا ہے عرش اعظم پر, چوتھے آسمان پر جب جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا تو اسی ممبر الکرامہ پر جناب آدم علیہ السلام کو بیٹھایا گیا تھا, اسے ممبر الکرامت کہا جاتا ہے. اور تمام فرشتوں کے اوپر وہ اسما پیش کیا جائے, ثم عرضهم علی الملائکۃ فانبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. یہ ساری تفصیلیں میں نے. پھر اس کے بعد جب جنت, محشر کے ہنگام کے بعد جب جنت میں سب چلے جائیں گے تو لکھا ہے یا علی انت وشیتک علی منابر من نور مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنۃ وہم جیرانی. اے علی تم اور تمہارے شیعہ میدان محشر کے بعد قیامت میں نورانی ممبر پر قیام کریں گے, جن کا چہرہ نور کی طرح ہوگا, جن کا چہرہ سفید ہوگا, اور وہ میرے ارد گرد جنت میں بیٹھے رہیں گے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. ایک مرتبہ ممبر لگایا جائے گا نور کا, اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنا طولانی ممبر ہوگا مولائے کائنات اور پیغمبر اسلام کے لیے کہ 1000 درجے ہوں گے, کئی میل کا ہوگا, سینکڑوں میل کا ممبر لگایا جائے گا نور کا, اور چاروں طرف سے شیعہ بیٹھے ہوں گے جنت میں اور آواز دیں گے پروردگار عالم آج ہم تیرے حبیب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو آواز قدرت آئے گی. ایک مرتبہ نور کا ممبر لگایا جائے گا اور شیعہ کہیں گے کہ پروردگار ہم تیرے حبیب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے, اے میرے حبیب جاؤ اس ممبر پر سوار ہو جاؤ گے, سوار ہو جاؤ. علی بڑھیں گے, نبی بڑھیں گے, اور دونوں سوار ہوں گے. جب اس ممبر پر بیٹھ جائیں گے تب آواز قدرت آئے گی. آیت کی تفسیر بھی ہے کہ اس وقت کچھ
نورانی چہرے ہوں گے، منور اور شاداب چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ شاداب سرتبد و شاداب چہرے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کی طرف دیکھ رہیں گے، اور وہ رحمت کوئی اور نہیں ہوگی، وہ علی ہوں گے اور نبی ہوں گے. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس شاید 2 منٹ ہے اور انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم و دعا ہے. مولا سجاد ہیں. میں نے کہا پانی آیا کیسے پانی پی لوں، کھانا آیا کیسے کھانا کھا لوں، میرا بابا بھوکا مارا گیا. پانی کیسے پی لوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا. اور شاید یہی وجہ ہے، اتنا قلق تھا سید سجاد کو بابا کی شہادت کا کہ میرا مولا کربلا کے بعد 34 برس تک مسلسل رویا ہے، اور کسی بھی خوشی کے موقع میں امام نے شرکت نہیں کی ہے. زہری جو امام کے خاص شاگرد تھے، ایک دن آئے، کہتے ہیں مولا ہمارے یہاں شادی ہے، ہمارے یہاں خوشی کا پروگرام ہے، مولا ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے قدم سے ہمارے گھر کو رونق بخشیں. ایک مرتبہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زہری تو ہمارا چاہنے والا ہے، مگر جانتا ہے کہ کربلا کے بعد سے سید سجاد نے خوشیوں میں آنا جانا چھوڑ دیا ہے. زہری ایک مرتبہ تڑپ گئے، مولا آپ کیسے آئیے گا؟ آواز دی میرے بابا کی مجلس منعقد کر تو سید سجاد ضرور آئے گا. زہری نے مجلس منعقد کی. آپ جانتے ہیں جب مجلس منعقد ہوئی، ذاکر آیا، ایک مرتبہ فرش عزا بچھا دی گئی، ذاکر آیا اور سید سجاد آ کے وہاں بیٹھ گئے جہاں مومنین کرام کی جوتیاں اور نالین اور چپلیں رکھی ہوئی تھیں. ایک مرتبہ زہری نے کیا دیکھا کہ مجمع میں مولا سید سجاد نظر نہیں آتے ہیں. نظریں اٹھائی تو کیا دیکھا کہ مولا دروازے کے پاس بیٹھے ہیں. تڑپ کے قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. مولا آئیے فرش اعضا پہ چلیے. ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور چاہتا ہے اس جگہ پہ بیٹھائے، کہیں ایک جگہ خالی تھی وہاں بٹھانا چاہتا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا اے زہری یا مجھے نہ بٹھا، جو منظر میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ منظر تیری نگاہیں نہیں دیکھ رہی. مولا یا کوئی خطا ہو گئی؟ نہیں اے زہری، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. ارے یہاں میری دادی فاطمہ زہرا بیٹھی ہے. اے زہری، یا میرے دادا علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، یا میرے نانا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں. اے زہری، ارے یہ فرش اعضا نہیں ہے، میرے نانا بھی آئے ہیں، میرے دادا بھی آئے ہیں. ہاں آزادارو، سید سجاد 34 برس تک ہائے بابا کہہ کے روتے رہے. پانی آیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. ارے اتنا قلق تھا، جب بھی کبھی قصاب کی دکان سے گزرتے تھے، بازاروں سے گزرتے تھے تو قصاب سجاد کو دیکھ کے دکان بند کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سید سجاد نے قصاب سے پوچھا، اے بھائی ذبح کرنا تیرا پیشہ ہے، مگر اتنا بتا دے کیا تو جانوروں کو پانی پلا دیتا ہے؟ سید سجاد سے قصاب نے کہا، اے مولا اگر جانور پیاسا بھی ہو تو ہم اسے پانی ضرور دکھا دیتے ہیں. سجاد تڑپ گئے، کربلا کا رخ کیا. اے بابا، ہائے آپ کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.